بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے، آج ایام اعزاء کی پہلی مجلس ہے ہمارے حصے کی، اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان محترم، 2 منٹ آپ کے لیں گے انتظامی امور کے سلسلے میں کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، نظم و ضبط، ڈسپلن ہماری قوم کی پہچان ہے۔ مجالس اور جلوس کے سلسلے میں بھرپور تعاون کیجیے گا آپ اسکاؤٹس کے ساتھ، گرلز گائیڈ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، جو ہماری رضویہ سوسائٹی کی انتظامیہ ہے اس نے جو انتظام اس میں بھرپور تعاون کریں، پولیس کے ساتھ انتظامات میں، ٹریفک پولیس کے ساتھ، رینجرز کے سپاہی، یہ انتظامات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجالس کے انتظامات کے ساتھ، کیونکہ یہ سب آپ کی خدمت کے لیے یہاں جمع ہوئے، آپ بھی عزادار ہیں، وہ بھی عزادار ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، اور ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ عزادار حسین ہیں، عزاداران حسین ہیں، ان سے آپ بھی محبت سے، چاہے وہ گرلز گائیڈ ہوں، چاہے وہ اسکاؤٹس ہوں یا دیگر ادارے ہوں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں۔ انشاءاللہ بہترین انداز میں ہم عزاداری کو برپا کریں گے۔ یہ پیغام سب جگہ جائے گا، ہمارا پورے پاکستان میں جائے گا، پورے کراچی میں جائے گا، لہذا باہمی ارتباط کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لے کر چلیے گا، تو انشاءاللہ کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو کہ گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی ہو رہی، بھائی کیا کیا جائے، انتظامات کرنے ہیں نا، کسی نہ کسی کی گاڑی تو دور کھڑی ہوگی، جو پہلے آئے گا اس کی گاڑی قریب کھڑی ہوگی، جو دیر میں آئے گا اس کی گاڑی دور کھڑی ہوگی، تو ان تمام چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے لے کر چلیں گے ہم۔ پروردگار عالم تمام عزاداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین بستے ہیں، کفار و مشرکین و منافقین کے شر سے تمام عالم اسلام کو محفوظ رکھے، تمام مومنین عزاداروں کی صحت و سلامتی، حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ دیکھیے ہم نے عنوان کا اعلان پہلے کر دیا، ایمان اجداد پیغمبر، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، ایک طبقہ ہے، چاہے وہ محدود صحیح لیکن بہرحال ہے، بڑی تعداد میں اس کی اپنیاں تو بڑی تعداد ہے ہی، کہ جس کا یہ گمان ہے اور جس نے اس پر کتابیں بھی لکھی، اس پر مواد بھی لکھا، بہت لکھا، کہ معاذ اللہ حضور کے والدین، حضور کے باپ دادا، حضور کے اجداد بھی، کیونکہ کفر کا ماحول تھا، لہٰذا معاذ اللہ وہ بھی اسلام پر نہیں تھے، وہ تو صاف صاف کافر لکھ رہے ہیں، لیکن میری زبان لڑکھڑاتی ہے نا یہ کہتے ہوئے، مجھے مشکل پیش آتی ہے کہ میں کیسے کہہ دوں، تو وہ یہ سب مسئلہ ہے۔ اور پھر دلیلیں کیونکہ جی اسلام آیا کہاں تھا، اسلام آیا ہی نہیں تھا، جب اسلام آیا نہیں تھا تو سب کافر تھے۔ اچھا اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ کیونکہ وہ اس پر پشیمان ہوتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کافر تھے، ارے بھائی پشیمانی کی کیا ضرورت ہے، وہ زمانہ کفر کا تھا، آپ کے اجداد اگر کافر تھے تو کافر تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے نا، سب مسلمان ہو گئے، لیکن اجداد پیغمبر کیسے، اس پر انشاءاللہ آپ سے 9 دن زندگی رہی گفتگو کریں گے،
اور قرآن سے بھی، روایات سے بھی اور تاریخ سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور دلیلیں، عقلی دلیلیں۔ عقلی دلیل کا پہلا معیار آپ کو بتائیں کیا ہے؟ حضور کے اجداد کے ایمان کا، مومن ہونے کا پہلا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے، فتح مکہ کو معیار بنائیے۔ ہماری گفتگو ہم بالکل آسان الفاظ میں کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں رسپانس ملتا رہے گا، ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ آپ کی سمجھ میں ہماری گفتگو آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں میرا انداز ذرا سا ہٹ کے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ معلومات، تاریخی معلومات اپنے بچوں تک، جوانوں تک پہنچا دوں، تو اس لیے انداز تھوڑا سا الگ ہٹ کے رکھتا ہوں کہ ان کو معلومات پہنچتی چلی جائیں۔ دیکھیے، فتح مکہ جو ہے نا معیار ہے۔ فتح مکہ کے وقت حضور نے اعلان کر دیا تھا زمانے جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ زمانے جاہلیت کے جتنے بھی قوانین تھے سب ختم، جتنی رسمیں تھیں سب ختم، جتنی عبادتیں تھیں سب ختم، لیکن اگر کچھ رسموں کو اللہ کا رسول باقی رکھے، کچھ نشانیوں کو باقی رکھے کہ نہیں یہ ایسے ہی رہیں گی، نہیں یہ اسی طرح ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسم جس نے بھی ڈالی، وہ نشان جس نے بھی لگایا، اس کا مطلب اس کے ایمان پر وہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر کسی کافر نے وہ نشان لگایا ہوتا یا وہ رسم ڈالی ہوتی یا وہ رواج قائم کیا ہوتا تو اللہ کا رسول اسے ختم کر دیتا نا۔ بس یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ جو مطلب میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچا دوں گا۔ 26-27 سال پہلے میں نے عشرہ پڑھا تھا، اب ایک نسل، پوری نئی نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو اس وقت جب میں نے پڑھا تھا تو بہت سارے لوگ متوجہ ہوئے، دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی متوجہ ہوئے، اور سب نے باری باری اس پر بات کرنی شروع کی، مجھے خوشی ہوئی۔ اب پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ایک نسل پوری جوان ہو گئی، اسے نہیں معلوم، اب 26-27 سال کے ہو گئے تو بہت سارے نئے مطالب بھی آ جائیں گے، اب کوئی رٹا ہوا تو ہے نہیں کہ وہی مضمون 26-27 سال پہ مجھے خود بھی نہیں یاد، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ پہلے قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی دلیل ہے ایسی، قرآن میں کوئی وجہ ہے جو ہمیں بتا دے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں حضور کے اجداد جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اور دوسرا سبب بتائیں کہ لوگوں کو کیوں اتنا زور لگاتے ہیں کہ کافر قرار دیں، کافر قرار دیں، کافر قرار دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے اجداد کا ایمان ثابت ہو جائے تو علی کے اجداد کا ایمان خود بخود ثابت ہو گیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ بیٹھے نا، بیدار بیٹھے، نیند میں نہ بیٹھیے گا، خدا کے لیے ہوشیار بیٹھیے گا۔ اور تھوڑا سا گزارش کروں گا بیٹا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، لیکن ذرا بڑے آگے آ جائیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی، آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے، مجھے آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں آئی کنٹیکٹ میرا آپ کے ساتھ رہے، اور ذرا بیدار بیٹھیے گا۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بیٹھے یا اللہ صلی اللہ۔ تو اب دیکھیے بات، دوسرا نقطہ سمجھ میں آیا، کیونکہ حضور کے اجداد کا ایمان ثابت تو خود بخود علی کے اجداد کا ایمان ثابت ہو گیا نا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، کیونکہ ادھر ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، پھر جناب ابو طالب کا ایمان بھی ماننا پڑے گا نا، جناب ابو طالب۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کریں گے اللہ کی مدد سے، اور آپ کے دلچسپی برقرار رہے گی تو ہمیں پڑھنے کا بھی لطف آئے گا، آپ کو سننے کا بھی لطف آئے گا۔ ایک بار صلوات عنایت کیجیے محمد آل محمد پر، آئیے۔ دیکھیے میں نے جن 2 آیات کی تلاوت کی ہے آج، اور بھی آیات انشاءاللہ پیش کریں گے آپ، ابھی 2 آیات، آج 2 آیات پہ بات کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اس کی 127ویں آیت اور 128، 127 اور 128 ہے۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا، یاد رکھیے گا، خانہ کعبہ تو پہلے سے تھا۔ جناب آدم کے علیہ السلام کے زمانے میں جناب جبرائیل کی مدد سے جناب آدم نے خانہ کعبہ کے نشان بنا دیے تھے، خانہ کعبہ بنا تھا، لیکن ہزاروں سال کے پروسیس کے بعد وہ مٹ چکا تھا، نشان ہوگا ضرور، مٹ چکا تھا۔ اب جناب ابراہیم اسماعیل یہاں آئے کیسے، وہ بھی آگے کی مجالس میں آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گی بات۔ لیکن جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس سے تعمیر نو کیا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف یہ آیت اشارہ کری، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
اور یاد کیجئے حبیب، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادوں پر دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، دیواروں کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بنیادیں پہلے سے تھیں، اس پہ نئی تعمیر، نئی عمارت کی تعمیر کر رہے تھے. تو اس وقت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کچھ دعائیں مانگی، اور یاد رکھیے گا کہ اس موقع پر آپ نے جو بھی دعا کی ہے وہ سب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، مقبول ہو گئی. کیوں؟ یہ قرآن کی سنت ہے کہ جب دعا قبول نہ کرنی ہو تو اسی وقت پروردگار عالم ٹوک دیتا ہے، جیسے جناب ابراہیم کو ہی ٹوکا تھا. اسی سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ٹوکا تھا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، اور جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو امامت کا انعام دیا. جب امامت کا انعام ملا تو جناب ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، بار الہ میری اولاد کو بھی دے دے. جواب کیا ملا؟ قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، آپ کی اولاد میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے، ابو جہل آئے گا، ابو لہب آئے گا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے. لہذا سب کے ساتھ میرا وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، ظالمین کے ساتھ میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا. ہاں، جو اس قابل ہوگا آپ کی اولاد میں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اسے امام ضرور بناؤں گا. اہلیت کے ساتھ شرط رکھ دی گئی کہ امام ضرور بناؤں گا جو اس قابل ہو. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ جہاں پوری دعا قبول نہیں کرنی وہاں ٹوک دیتا ہے. جناب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، پروردگار بچا لے، تیرا وعدہ تھا اہل بیت کو بچاؤں گا، خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ معاذ اللہ گمراہوں میں سے ہو جائیں، یا آپ کا اہل نہیں ہے، انہو لیسا من اہلک، ٹوک دیا نا. یہاں جو دعائیں ہیں نا کعبے کی تعمیر کے وقت، جتنی بھی دعائیں وہ سب میں انشاءاللہ پیش کروں گا مجالس میں زندگی رہی تو. اور اس ہر دعا کو اللہ نے قبول کیا، ہر دعا کو اللہ نے قبول کیا. اب آئیے دیکھیے کیا مسئلہ کیا ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے تمہید بنائی وہ مطلب پیش کرنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے ان بنیادوں پر کعبے کی دیواروں کو اونچا کرنا یعنی تعمیر کرنا شروع کیا عمارت کو، تو کچھ دعائیں مانگی. پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں. جناب ابراہیم کی دعا ہے قرآن کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم سے اس عمل کو قبول کر لے، تو جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا خدا کے حکم سے کر رہے ہیں؟ بیٹا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگ آگے آ جائے، کیونکہ ان بچوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یہ بار بار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور مجلس میری ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. آئیے تھوڑا سا بزرگ آگے آ جائیں گے نا تو وہ مجلس سننے آتے ہیں، کیونکہ آسان یہ بچوں کا یہی سلسلہ رہتا ہے. بچے ادھر بیٹھے ہیں ادھر آپس میں باتیں بھی کرتے رہیں گے، میں ڈسٹرب ہوتا رہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ بچوں کو اندازہ تو ہوتا نہیں میری خشک بیانی کا، وہ بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتے ہیں. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اچھا جناب، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی. جب اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ پروردگار قبول کر لے، نہیں. یہ انکساری کا وہ عالم ہے دونوں کی. بتا رہے ہیں کہ عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اسے ہمیشہ قلیل سمجھنا، اسے ہمیشہ کم سمجھنا، اس عبادت کو ہمیشہ قلیل سمجھنا، کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو. اب ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ قیامت تک کھربہا کھرب لوگ طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، صبح شام عبادت، صبح شام طواف ہوتا رہے گا. ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ان دو ہستیوں کو، ابراہیم اور اسماعیل، اور تیسری شامل کر لیجئے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ. لیکن پہلے مرحلے میں بتا رہے ہیں کہ عبادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ کرو، آخر میں یہ دعا کیا کرو، ربنا تقبل منا، باری الہ تو قبول کر لے، تو قبول کر لے. ایسا ہی ہے. آئیے پہلی دعا. دوسری دعا جس پہ ہماری گفتگو کا محور ہے سارا پورے 9 مجالس کا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ ابراہیم کے زمانے سے اسلام ہے. وہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ وہ حدیث تو نہیں ہے. وہ یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ چہرے تو ہل رہے ہیں مگر زبان نہیں ہلتی. چلیے چہرے بھی ہل رہے ہیں تو کافی ہے میرے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، اسلام پہ باقی رکھنا۔ پہلی بات ثابت ہوئی کیونکہ آپ نے ہی فرمایا تھا انا اول المسلمین، میں روئے زمین پہ پہلا اسلام لانے والا ہوں، پہلا مسلمان جناب ابراہیم۔ اس آیت میں دعا کرنے والے رہا ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، اسلام پہ باقی رکھنا۔ اس کے بعد والی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور اے پروردگار ہم دونوں کی نسل میں، ہم دونوں کی اولاد میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ اسلام پر رہے۔ کیوں؟ سب کی دعا نہیں مانگی، پہلے ٹوکا جا چکا تھا، جانتے تھے نا کہ میری اولاد میں بت پرست بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، ملحد بھی ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ایک گروہ پالنے والے ہر دور میں۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا دعا؟ جب قبول ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مختصر ہوں، چند لوگ ہوں، ہر زمانے میں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ، یار اتنی بلند آواز سے صلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو طے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے چھوٹا سا گروہ ہو لیکن کوئی دور اسلام سے خالی نہیں رہا، ہر دور میں ایک مسلمان گروہ ہونا چاہیے۔ ثبوت، تاریخی دلیل کیا؟ ابھی دیتے ہیں تاریخی دلیل۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے جو اسلام پر باقی رہے میری اولاد میں، اور دعا قبول ہوئی۔ تو ڈھونڈیے نا اس گروہ کو، وہ گروہ کون سا ہے؟ ڈھونڈیے، دنیا سے سوال ہے ہمارا، تلاش کیجئے کہ وہ گروہ کون سا ہے۔ نہیں ملے تو پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو، نہیں ملے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ سرزمین بطھا، یثرب، یہ مکے کی سرزمین بت پرستی کا مرکز ہے نا، اور یاد رکھیے کہ ہر قبیلے کے کوئی نہ کوئی بت ہے، جس کا بت نہیں اس کی بیچارے کی عزت ہی نہیں، کہ ان کا تو کوئی بت ہی نہیں ہے، اور کئیوں کے تو کئی بت ہیں، لات، منات، حبل، عزا، نائلہ، اصحاب، اور پتہ نہیں کیا نام سب کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر قبیلہ فخر سے بت کو بیچ چوک پہ اپنے قبیلے میں رکھتا تھا کہ یہ میرا بت، یہ میرا بت، یہ میرا بت۔ اور خانہ کعبہ میں تو سب نے ایک ایک رکھا ہوا تھا، چھوٹا چھوٹا ماڈل بنا کے۔ وہ کتنے ماڈل تھے؟ 360۔ کتنے بت تھے؟ 360 بتوں کا مطلب کیا ہوا کہ 360 قبیلوں کی نمائندگی تھی، ہے نا؟ ہے، تاریخ میں ہر قبیلے کا بت ملے گا۔ اور میں نے بتا دیا جس کا بت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر قبیلے کا بت تلاش کرنے والوں، جاؤ ڈھونڈو تاریخ میں اور تلاش کر کے بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے۔ ڈھونڈو بنی ہاشم کے بت کا نام۔ واحد قبیلہ سرزمین حجاز میں جس کا کوئی بت نہیں تھا۔ کیوں؟ ان میں سے کسی کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ اور چلیے ایک جملہ معترضہ ذہن میں آ ہی گیا، آج بھی دیکھ لو کہ کس کس کی پیشانیاں جھک گئیں بتوں کے سامنے اور کس کی پیشانی سر بلند ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ہم نے اشارہ کر دیا، ہم نے کہا چلو آج ہی دیکھ لو پتہ چل جائے گا، لیکن چلیے ابھی ماضی میں لے کے چلیں۔ ابھی ہم نے دلیلیں قائم نہیں کی، دلیلیں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم صرف آج کی مجلس میں مقدمہ بنا رہے ہیں۔ مقدمہ یعنی تمہید قائم کر رہے ہیں کہ زمین ہموار ہو جائے۔ کل سے جب آپ بیٹھیں تو پھر تسلسل کے ساتھ ہم لے کے چلیں گے، ایک ایک جد کا ذکر کریں گے اور ہر اس جد کا ایمان بھی ثابت کریں گے، پھر تو مزہ آئے گا نا۔
پھر تو سمجھ اچھا چلیے آپ کی آسانی کے لیے آج مقدمے میں ایک جملہ اور پیش کر دوں. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا؟ چلیے پڑھتے نہیں سنتے تو ہیں نا سب. بچوں میری طرف دھیان رکھنا, میں ڈانٹ دیتا ہوں, اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں, سمجھ گئے, سب کو ڈانٹ دیتا ہوں, کل سے بھی چھڑی لے کے بیٹھوں گا شرارت کرو گے تو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں سنتے تو ہیں نا ہر شب جمعہ. اب آپ جو نہیں سنتا آپ سنے گا میری بات سن کے. زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں ہم, اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مثلہم معط ثیابها. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں, ہم گواہی دے رہے ہیں, اشہد انک, اے حسین میں گواہی دیتا ہوں, آپ وہ نور ہیں, آپ وہ نور ہیں جو پاک و طاہر اسلاب میں, پاک و پاکیزہ ارحام میں, اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے رہے. یہ زیارت وارثہ بھی تو گواہی دے رہی ہے کہ جن اسلاب شامخہ میں حسین کا نور رہا ہو, جن ارحام مطہرہ میں حسین کا نور رہا, وہ سب کے سب پاک و پاکیزہ تھے, با ایمان تھے, اسلام پر تھے اور ایمان پر تھے. جزاک اللہ. چلیے ایک قدم اور آگے بڑھائیں. اب یہ تو ہم نے زیارت وارثہ, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو زیارت وارثہ کو نہیں مانتے. اچھا بھائی نہیں مان جا, بہت ساری چیزیں تو نہیں مانتا, جہاں جہاں علی آ جائے, جہاں جہاں اہل بیت آ جائے تو نہیں مانتا. مہمان بھائی تیری مرضی. حالانکہ آج کل تو ماشاءاللہ بڑی تیزی سے لوگ مان رہے ہیں. 1400 سال کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں کہ نہیں لا رہی ہیں. فتح و شکست کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگیں تباہ کر دی جائیں, سڑکیں تباہ کر دی جائیں, عمارتیں تباہ کر دی جائیں. فتح و شکست کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ قیمتی جانیں چلی جائیں, جرنل مار دیے جائیں, سائنسدان مار دیے جائیں. اگر فتح و شکست کا معیار قیمتی جانوں کا جانا ہوتا تو کائنات میں حسین سے قیمتی جان کسی کی بھی نہیں ہے. اب بتاؤ کون جیتا تھا کون ہارا تھا؟ حسین جیتا یا یزید ملعون جیتا؟ حسین. تو فتح و شکست کا معیار کچھ اور ہے اللہ کی بارگاہ میں. ابھی تو دیکھتے جاؤ کیا کیا نتیجے نکلتے ہیں, ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آسان ہو گئی بات, اب سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ فتح و شکست کیسے کہتے ہیں. فتح شکست کا معیار یہ ہے کہ بیعت طلب کی تھی یزید نے, حسین نے کی, کسی بچے نے کی حسین کے, خواتین میں سے کسی نے کی. بس آج بھی وہی معیار ہے. تم آئے تھے سر جھکانے, تم آئے تھے بیعت لینے. بتاؤ حسین کے اس فرزند نے, بیٹے نے, غلام نے بیعت کی یا نہیں کی؟ آج بھی ساری دنیا کے سامنے سر اٹھا کے جی رہی ہے قوم. تو یہ ہوتا ہے خون کا اثر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے آگے لے کے چلیں آپ کو. تو طے ہو گیا, لاؤ نہ کوئی ڈھونڈ کے. بنی ہاشم کا کوئی بت ہے نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہے وہ دین ابراہیمی پر خاندان. اور بھی لوگ ہیں, بتا سکتا ہوں آپ کو. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی آدھا خاندان توحید پرست اور بھی تھے, لیکن یہ پوری کی پوری شاخ جہاں تک نور محمد و نور علی جائے گا وہاں تک ایمان ہی ایمان ہے. کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اے پالنے والے میری اولاد میں, میری نسل میں ایک گروہ کو دین پر, اسلام پر باقی رکھنا جو موجود رہے. انتظار کرے اس انقلاب کا جو محمد عربی لے کر آئیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اب جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, ایک ایک جد کا ذکر کروں گا اور اس کے ایمان کی دلیلیں بھی آپ کو رکھوں گا. شجرے میں کہاں تک جانا چاہیے؟ عدنان ابن عدد تک. یہ حضور کا حکم ہے کہ یہاں تک جاؤ. عدنان ابن عدد. یہ عدنان ابن عدد بھی کہیں ہے, کہیں عدد, زیر زبر کے چکر میں نہ پڑیے آپ. جناب عدنان, اسی لیے پورے حجازی آج تک کہلاتے ہیں آل عدنان. کیا کہلاتے ہیں؟
آل عدنان، آل مضر، مضر ان کے پوتے جن کا ذکر ابھی بعد میں آئے گا۔ یہ عدنان کون ہے؟ جناب ابراہیم کے جو بیٹے تھے ان میں ایک، جناب اسماعیل کے بیٹے جو تھے، جناب اسماعیل کے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار۔ ایک بیٹے کا کیا نام ہے؟ قیدار، یاد رکھیے گا، قیدار۔ جناب اسماعیل کی اولادیں پھیل گئیں یمن میں، یثرب میں، ادھر ادھر پھیل گئیں۔ قیدار مکے میں تھے، حجاز میں رہے۔ ان کی نسل میں یہ مرد جری پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے عدنان۔ یہ عدنان بہادر، ذہین، شجاع، حلیم اور قوت فیصلہ رکھنے والا شخص، اور اپنے زمانے کا حجاز کا حسین ترین فرد، حسین ترین، یعنی لوگ چہرہ دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ جناب عدنان کے حسن کا چرچا لکھا ہوا ہے۔ اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنی دلیری کی بنیاد پر یہ یثرب اور بطحا، یثرب اور بطحا یعنی جو آج مدینہ اور مکہ، پرانے نام یثرب اور بطحا، یثرب اور بطحا کے سردار بن گئے۔ یعنی لوگوں نے خود ان کو سردار مان لیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اس سے بڑا ہمارے اندر فیصلہ کرنے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جو بھی مسائل ہوتے تھے عدنان کا فیصلہ آخری فیصلہ۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ بھائی قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو کسی ایک کو بڑا ماننا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی ایک کو بڑا ماننا۔ آج اگر کسی قوم کی کامیابی کا چرچا ہے تو سنو کیوں؟ اسی لیے چرچا ہے کہ ان میں پتہ نہیں کتنے ہیں جو نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزے رکھے نہیں رکھے، لیکن جب سردار کی بات آئی تو پوری قوم اپنے رہبر کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سمجھ میں آیا راز؟ کامیابی کا راز سمجھ میں آیا؟ وہاں یہ نہیں تھا جو ہر گلی گلی میں ایک قائد بنا گھوم رہا ہے، ہر محلے کا ایک قائد، ہر شہر کا ایک قائد، ہر برادری کا ایک قائد۔ ماشاءاللہ قائد ہی قائد ہیں، عوام کا کہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، فالوورز ہیں ہی نہیں، قائدین کی بھرمار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اور برکت دے بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہوئی؟ سردار مانا، اور جناب عدنان کی سرداری میں آگے بڑھنا شروع کیا قوم نے۔ اب سنیے، اتفاق سے کل ہی خانہ کعبہ کا غلاف بدلا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کسوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کسوہ۔ یہ کسا سے نکلا، کسا اور کسا سے نکلا۔ نام بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں۔ اب آپ کو بتاؤں رنگ کیا ہے اس غلاف کا؟ کالا۔ بدل دینا، کبھی تو بدل دے، ایک سال سفید لگا دیں، پیلا لگا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عبادت غلاف کی تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی بھی رنگ بھر دو، نیلا لگا دو، لال لگا دو۔ نہیں، غلاف کا رنگ کیا ہے؟ کالا، سیاہ۔ اب سنیے تاریخی ثبوت کے ساتھ، یہ ساری تاریخوں میں ایک ہی بات ہے جو میں لکھ رہا ہوں، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے تردید کرنے کی۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا جاہل ہوگا جو آ کے کہے نہیں 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 ایسا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، نہ اپنے دین کا پتا ہوگا نہ کچھ۔ سنو، پہلا فرد عدنان جس نے قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کا نہ معلوم کیسے کیسے ہاتھ آ کے لوگ اللہ کے گھر کو لگاتے ہیں۔ اب دیکھ، سمجھ رہے نا، سمجھ رہے نا کہ پاکیزگی کتنی شرط ہے؟ طہارت دین کی پہلی شرط ہے، طہارت، پاکیزگی، پاکیزگی، پاکیزگی ہے نا ایسا؟ تو اب دیکھیے کس طرح سے، کیونکہ لوگ ویسے تو اگر وہ کہتے اللہ کا حکم ہے تو لوگ کبھی بھی نہیں مانتے نا، وہ اللہ کو نہیں مانتے، بت پرست ہے۔ تو کیا کیا کہ نہیں بھائی کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، میلے ہاتھ لگاتے ہیں، دیواریں خراب ہوتی ہیں کعبے کی، ایسا کرو اس پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ اب خرچے کے معاملہ تھا، لوگ پیچھے ہٹ گئے، بولے تو خرچہ آ گیا بھائی، نہیں 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 نہیں۔ اچھا اس نے کہا اچھا ایسا ہے میں چڑھا دوں؟ ہاں تم چڑھا سکتے تو چڑھا دو، عدنان آپ چڑھا سکیں چڑھا دیں، ہم نہیں خرچہ ورچہ کرتے۔ ہاں خرچہ کرنے کے بعد حساب لینے ضرور آئیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو خرچہ نہیں کرتا اس کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ حساب دو، حساب دو، حساب دو۔ ہم تو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، جو ٹکا بھی کسی کام میں خرچ نہیں کرے گا وہ کھڑا ہو جائے گا حساب لینے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو جو کرنا ہے کرے۔ تو غلاف بنوایا، انصاب الاشراف، دلیل پیش کر رہا ہوں، اسی سے بھی سارے مورخین، بیٹا یہ میں کہہ رہا ہوں نا، بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ اپنی میٹنگیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بڑے ان کے ساتھ نہیں آئے،
میں بچوں کو آگے بٹھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ وہ ابھی بھی نہیں متوجہ ہو رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اے بیٹا، اے بچوں، ادھر خاموش بیٹھو، بالکل مجھے دیکھو، ہنسنا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں دیکھ رہا ہوں، ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. وہ اس لیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل سے کوشش کریں کہ بزرگ حضرات آگے بیٹھ جائیں، ڈسٹرب ہو جاتا نا، میری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا جناب، ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل. جناب عدنان نے غلاف بنوایا، سیاہ رکھا. یاد رکھیے گا پردے میں اور غلاف میں فرق ہے، کیونکہ جب میں نے پہلے بھی کتاب لکھی تھی، میرا خیال ہے کوئی کتاب لکھے ہوئے بھی 30 سال ہو گئے مجھے، تو اس میں ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں، پہلا چادر جو ہے وہ جناب حاجرہ نے چڑھائی تھی. بھئی چادر میں غلاف میں فرق ہے. چادر انہیں نے باندھی تھی دروازے پر. کہاں باندھی تھی؟ وہ چادر جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے باندھی تھی، مجھے معلوم ہے وہ دروازے پر لگائی تھی. پورا غلاف پہلی بار کس نے چڑھایا؟ جناب عدنان نے پہلا بار غلاف چڑھایا، سیاہ رنگ کا غلاف بنوایا. اور یہ جو آپ سن رہے تھے نا، آج خبروں میں سنا ہوگا 120 کلو سونا، اس کی تاریخ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، بے فکر رہیے. یہ کسی کے باپ کا سونا نہیں ہے، یہ عبد المطلب کا سونا ہے. یہ جناب عبد المطلب کا ذکر آئے گا، پھر بتاؤں گا پورے تاریخی حوالوں سے، بے فکر رہیے. انصاب الاشراف میں لکھتا ہے اولو من کسل کعبۃ عدنان، جس نے سب سے پہلے کسا یا کسوہ کعبے پر چڑھایا، اس شخصیت کا نام ہے عدنان. اگر یہ کفار کا فعل ہوتا، کفر کا فعل ہوتا، اللہ کا رسول کہتا نہیں، یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا فتح مکہ کے بعد، میں نے کہا معیار یاد رکھیے، فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے بعد حضور کہتے بدعت ہے، یہ زمانے جاہلیت کی نشانی ہے، یہ کفر کی نشانی ہے، ہٹاؤ اس غلاف کو. یا یوں کہتے نہیں، یہ سیاہ رنگ، ارے کالا رنگ، یہ کالا رنگ کعبے پر چڑھایا، حج کر رہے، عمرہ کرو، اس کو بدلو، لال رنگ کرو، اس کو لال بناؤ، اس کو پیلا بناؤ، اس کو سفید بناؤ. نہیں، جو عدنان نے کیا تھا اللہ کے رسول نے وہی باقی رکھا، کہ جب غلاف تبدیل کرنے کی بات آئی تو کیا کیا جائے؟ کہ غلاف بھی چڑھے گا اور اسی رنگ کا چڑھے گا جس رنگ کا میرے دادا عدنان نے چڑھایا تھا. بیٹا الگ الگ چلو، الگ اٹھو 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 اٹھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، اٹھو، الگ الگ بیٹھو، اٹھو. آپ لوگ سنبھالا کریں بچوں کو، بھئی ایسا نہیں کریں. یہ تو لگ رہا ہے وہ کھیل کودنے آئے یہاں پہ. مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نظم و ضبط سکھائے. ہمارے یہاں پہلے ہی ہوتا تھا بچوں کو، ہمارے ابا دادا بیٹھ کے لیتے تھے نا، بیٹھتے تھے آگے لے کے، ایک بڑا ساتھ بیٹھتا تھا تاکہ بچے آگے بھی بیٹھیں اور کنٹرول میں بھی رہیں. ایسے ان کو بے بندو بار نہ چھوڑیے، بے تربیت نہ چھوڑیے. یہ تربیت گاہ ہے، مجلس تربیت گاہ ہے، یہاں تربیت کی جاتی ہے بچوں کی. ان کو ایسے نہ چھوڑ دیجئے کہ یہ بالکل بیٹھے ہوئے فالتو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا جناب، اب سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ کفر کی نشانی ہوتا تو اللہ کا رسول اسے بدل دیتا. نہیں بدلا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو فعل میرے جد اعلیٰ عدنان نے انجام دیا تھا وہی اللہ کی مرضی تھی. اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں اس کو ہٹوا دیتا. لہذا عدنان نے جو سنت ڈالی تھی وہی سنت رسول بنی. اور آج تک کسی کی جرت نہیں کہ غلاف تو غلاف کا رنگ ہی بدل دیتا. آسان ہو گیا مطلب. یہ جناب عدنان ابھی سب کا ایک ایک کا لے کے چلیں گے اور ہر اس کا کارنامہ بتائیں گے کہ کس نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا. دوسری چیز، آئیے بہادری. کون ہے یہ عدنان؟ بخت نصر نام سنا ہے؟ ہم کسی جگہ عاشرے میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. بڑا خبیث،
اور جلات قسم کا حکمران گزرا تھا، اور یہ اس کی ولادت کا بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ، کوڑے میں پلا تھا یہ. خیر وہ اپنی جگہ. بیت المقدس کو جس نے تاراج کیا تھا، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اور ایک یہودی کو بھی اس نے بیت المقدس میں زندہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن تھا ظالم، تھا سفاک. کبھی کبھی اللہ ظالم کو ظالم سے ٹکرا کے ان کا بیڑا غرق کرتا ہے، تو وہ الگ ہے، کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے آپ کو. اب یہ بخت نصر جہاں سے گزرتا تھا تاراج کرتا ہوا، اس نے حجاز پر حملہ کیا. عدنان اسماعیل کا بیٹا ڈٹ گیا میدان میں، جنگ کی اس کے ساتھ، لیکن حسب دستور مکے والے بھاگ گئے، حجاز والے بھاگ گئے، یہ اکیلے رہ گئے. اس وقت کے نبی جناب ارمیہ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. جناب ارمیہ نے کہا دیکھو اس وقت ضروری ہے کہ آپ حجاز کو چھوڑ دیں. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں دشمن کو پیٹھ دکھاؤں. کیسے پیٹھ دکھا دے؟ اس پیٹھ میں صلب محمد، نور محمد بھی ہے، نور علی بھی ہے. کہتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی. پھر اور بخت نصر بھی سمجھ گیا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ میدان نہیں چھوڑے گا. اس نے جنگ روکی. کہا اچھا پھر تیسرا راستہ نکالو. تو ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں کیا شرط رکھی؟ اپنی جان و مال نہیں، اپنا گھر نہیں. اس سے معاہدہ کیا کہ تو اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس شرط پہ یہ شہر چھوڑوں گا. اس نے وعدہ کیا، کتاب مکاتبہ ہو گیا کہ میں اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو جناب ارمیہ کے ساتھ، کیونکہ کوئی ساتھ ہی نہیں، لڑنے والے کوئی نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول نے ہجرت کی نا، کیونکہ کوئی ساتھ دینے والا سوائے علی کے نہیں تھا، تو ہجرت کرنی پڑی. تو وہ پہلا شخص ہے حضور کے خاندان میں جس نے ہجرت کی، جناب عدنان نے. اور ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ یمن. یمن میں اس لیے آج تک ان کی اولاد جناب عدنان کی پھیلی ہوئی، کیونکہ کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا. تو انہوں نے مقابلہ کیا. بخت نصر کہتا تھا لوگوں کو کہ اس پورے مارکے میں میں نے آدھی دنیا کو فتح کیا، لیکن جیسا مجھ سے اسماعیل کا بیٹا عدنان لڑا تھا ایسا مجھ سے کوئی بھی نہیں لڑا تھا. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے خاندان رسول کا، جس کو کہتے ہو کافر. کافر خدا تم لوگوں کو ہدایت دے دے جو ایسا کہتے ہو. اور یہ بتا دوں سارے مسلمان نہیں کہتے، الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ ایمان ہے کہ حضور کے اجداد جتنے بھی تھے سب کے سب مسلمان تھے اور مومن تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی میں نے صرف ایک ہستی کا ذکر کیا، جناب عدنان کا. پھر عدنان کے بیٹے مات، نزار، یہ سب انشاءاللہ کل سے آتے چلے جائیں گے. زندگی شرط ہے. بس گزارش ہے کہ دیکھیے جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے وقت پہ مجھے بٹھا دیا، بالکل اسی طرح آپ آئیں گے وقت پہ شروع ہوگا. تو جو بھی میرے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے تاریخی، میں آپ تک منتقل کرتا چلا جاؤں گا. میری بھی تسلی رہے گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس آج اتنا ہی رکھیں گے، پہلی مجلس ہے، آج اتنا ہی رکھیں گے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. تو یاد رکھیے کہ جو ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، وہ یہ ہے. سمجھ گئے؟ ایک زیارت وارثہ میں اتنے معجزات ہیں کہ مجھ جیسا ناچیز طالب علم اس میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہے صرف زیارت وارثہ پہ. میں بہت معمولی سا طالب علم، لیکن پڑھ اس میں ایسے ایسے کمالات اور معجزے چھپے اس زیارت وارثہ. ایک جملہ ہے السلام علیکم سار اللہ وابن سارہ، سنا ہے نا؟ اس پر میں نے مجالس پڑھی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ زیارتیں کسی نے گڑھی نہیں ہیں. کچھ لوگ اب پیدا ہو جاتے ہیں ان کو تو یہ زیارتیں کسی نے لکھ دی، کسی نے لکھ دی ہوں گی. کوئی لکھ سکتا ہے ایسے مطالب، جیسے حدیث قصہ میں جو مطلب بیان ہے کوئی لکھ سکتا ہے کوئی انسان. تو اسی طرح زیارت وارثہ میں معجزے نہیں، معجزات چھپے ہوئے، معجزات. کیونکہ حسین اسی لیے وارث انبیاء قرار پائے کہ تمام انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والی ہستی کا نام ہے حسین. یاد رکھیے. لیکن آج یہ پہلی تاریخ مخصوص ہے مسلم کے یتیموں کے لیے. یعنی میں ہمیشہ پہلی محرم کو جو مصائب پڑھتا ہوں وہ ان دو شہزادوں کے. کچھ مصائب ایسے ہیں یقین مانیے جن کو پڑھنے کے لیے میں پورے 1 سال انتظار کرتا ہوں کہ کب موقع ملے کب میں پڑھوں. کیونکہ میں نے ان کی غربت آج بھی دیکھی، یقین جانے. مسیب جاتے ہیں نا، آپ زیارت کرتے ہیں فرزندان مسلم، وہی جگہ جہاں شہید ہوئے دونوں بچے. تو مجھے 2-3 بار موقع ملا اندر جانے کا نا قبر. یقین جانے جب ان نیچے تہخانے میں ان کی قبروں تک پہنچا، یہ نہیں کہ میں اکیلا گیا، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، مجھے بھی لے گئے تھے وہ.
دروازہ کھولا، مجھے اصلی قبروں تک لے گئے. تو یقین جانے کہ ان قبروں کو دیکھ کر آج بھی مظلومیت، بے بسی، بے کسی چھلکتی. چھوٹی چھوٹی قبریں، زمین بھی کچی، انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے کچی، قبر کے اوپر کچھ اینٹیں لگائی ہوئی تاکہ اس کی اصلی کیفیت باقی رہے، اور انسان کھڑے ہو کے نہیں جا سکتا، وہاں زانوں اور پنجوں کے بل چلنا پڑتا ہے. وہی اچھا لگتا ہے. ہم اسی قابل ہیں، ہماری حیثیت بھی یہی ہے کہ ان کے روضوں پہ، ان کی قبروں پہ ہم اسی طرح چلتے ہوئے جائیں. اس میں آپ رکوع کے عالم میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، بہت چھوٹی جگہ ہے، بالکل ایسے چلنا پڑتا ہے، گھٹنوں کے بل اور پنجوں کے بل چلنا پڑتا ہے. وہاں میں گیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں پرسہ کیسے دوں ان بچوں کو، کیسے پرسہ. کیا کیا ہے مسلم کے بچوں کے ساتھ، اور مسلم کتنا مظلوم ہے. مسلم کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی. 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، یاد ہے نا آپ کو؟ جوان لڑتے ہوئے شہید ہوئے. جناب مسلم کے 2 بیٹے امام حسین کے ساتھ کربلا تک آئے، شہید ہوئے. اور یہ 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے ہیں بالکل، اور ایسے زندان میں ڈالا گیا تھا زیر زمین جو 20 میٹر گہرا تھا. میں آپ سے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو رلانے کے لیے مبالغہ کروں، نہیں عزیزو، ایسے ہی تھا. مقاتل میں 20 گز نیچے، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا، کچھ نہیں معلوم. وقت جب داروغ زندہ کھانا رکھ کے جاتا تھا نا، تو اس کھانے کے وقت سے وہ اندازہ لگاتے تھے اپنی نمازوں کے اوقات کا، کیونکہ معلوم تھا کہ جب سورج غروب ہوگا تو یہ ہمیں کھانا دے کے جائے. وہ کھانا کیا آپ جانتے جل کے، ایک وقت 24 گھنٹے میں ایک وقت آتا تھا. کتنا عرصہ گزرا مجھے نہیں معلوم. یہ جو لوگوں نے تاریخیں رکھی ہیں ٹھیک ہے، مجلس کے لیے اچھی ہیں تاریخیں رکھتے، لیکن عزیزوں کچھ نہیں معلوم وہ بچے کب تک زندان میں رہے. ہے ہی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا ذکر ہی نہیں ہے. پس یہ ہوا کہ بہت وقت گزرا. تو بچے کہتے ہیں آج داروغ زندہ آئے تو اس سے کچھ بات تو کریں، پوچھیں تو صحیح. جب وہ آیا داروغ زندہ کھانا رکھ کے جانے لگا، بھائی ٹھہر جا، ہماری ایک بات تو سنتا جا. کہو کیا بات. تو اس سے پوچھتے ہیں تعارف ہو محمد ابن عبداللہ، محمد عربی، محمد رسول اللہ. کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمانوں میں محمد کو نہیں جانتا. ہمت بڑی. تعارف ہو جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب. کیوں نہیں جانتا، حضور کا چچا زاد ہے، اللہ نے اسے 2 پر دی ہیں، 2 بازوؤں کی جگہ، جنت میں پرواز کرتا ہے. کہتے کیا علی بن ابی طالب کو بھی جانتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں جانتا، میرا آقا ہے، میرا مولا ہے، میرا سید و سردار ہے. اب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو، تمہارا کیا واسطہ ہے ان سے؟ کہ سن، ہم اسی خاندان کے فرزند ہیں، اسی خاندان، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے، ہم علی بن ابی طالب کے پوتے، ہم اس غریب الوطن کے بیٹے ہیں جسے دغا کر کے، جسے بے وفائی کر کے کوفیوں نے اس کو قتل کر ڈالا. مسلم بن عقیل کے بیٹے قدموں میں گر گیا. یاد رکھیے ہر زمانے میں ایسے ظاہر مستضعف لوگ، نہ ان کو دنیا کا پتہ، نہ کوئی سیاست کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بس وہ نوکری تھی، نوکری کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کون بچے، بتا دیا گیا تھا ان دونوں بچوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. قدموں میں گر گیا. کہتا تم نے مجھے اتنے دن سے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلم کے بیٹے ہو؟ کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا. کہ میرے شہزادوں، ان کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے، بوسے دے رہا ہے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ، ابھی اندھیرا چھا گیا، نکل جاؤ، جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ، اور کوشش کرو صبح سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا، کیونکہ جلد ہی تمہارے فرار کی خبر ابن زیاد کو ملے گی، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. بچوں نے شکریہ ادا کیا، جانے لگے. پکڑ لیے دونوں، کیا ٹھہرو، میری گزارش تو سن لو. اب عقیدہ دیکھیے کسے کہتے ہیں. کہتے دیکھو اب میں تھوڑی دیر بعد مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، بس تم سے ایک التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، وعدہ کرو قیامت کے دن میری سفارش کرو گے. سمجھ میں آیا؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. وعدہ کرو قیامت میں میری سفارش کرو گے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے دن میں نے تمہیں بچے بھی اتنا یقین ہے اپنی شفاعت پر کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. خوش ہو گیا، دعائیں دی، جاؤ نکل جاؤ. رات بھر نکلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر
تقدیر میں تو کچھ اور لکھا ہے. یہ مقام مسیب کا مقام جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہیں. فجر کے وقت یہاں تک پہنچ گئے, نماز پڑھی, ایک درخت پہ اپنے آپ کو چھپا لیا. دریا کے ساتھ جوہر بنے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے تالاب, نیچے تالاب ہے. حارث ملعون کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی. ابھی سورج نہیں نکلا لیکن صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے. دیکھا چاند سے چہروں کے عکس پانی میں پڑ رہے ہیں. حیرت سے دیکھتی ہے درخت کے اوپر, کس مملکت کے شہزادے ہو؟ میں نے اتنے حسین چہرے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. مت ڈرو, امان ہے تمہارے لیے, امان ہے, نیچے آ جاؤ. بچے نیچے. کہ مومنہ ہم پر احسان کر, ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے. کہ شہزادوں مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو, کیا گزری تم پہ؟ کہ مسلم کے یتیم ہیں, ابن زیاد کی قید سے نکلے, ہمیں مدینے جانا ہے. گھبرا گئی, کہتی ہے دن کی روشنی میں تم کہیں بھی نہیں جا سکتے, مدینہ یہاں تھوڑی رکھا ہے, مدینہ تو بہت دور ہے, چلو میرے ساتھ. میری ماں لیکن محب اہل بیت ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے. دونوں شہزادوں کو لے کے آئی. زوج حارث نے جب یہ سنا کہ مسلم کے یتیم ہیں, خوش ہو گئی. دونوں بچوں کو نئے لباس, پتہ نہیں کب سے بیچارے نہائے دھوئے نہیں تھے, بہترین غذا تیار کی, کھلا رہی ہے کھانا, اور کہتی ہے اطمینان رکھو اب تم محفوظ ہو, کل ایک قافلہ جائے گا مدینے, اس میں تمہیں چھپا کے بھیج دوں گے. اور سنو, جب مدینے جانا شہزادیوں سے, آقا زادیوں سے, رسول زادیوں سے, میری شہزادی ثانیہ زہرا سے میرا سلام کہنا, اس کنیز کا سلام کہنا. اور شام ہونے لگی, ایک کوٹری کھولی, دونوں بچوں سے کہا مجھے معاف کر دینا لیکن رات کو تمہیں یہاں رہنا پڑے گا کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے. ہر گھر میں چھپے ہوئے تھے مخبر, ہر گھر میں ایک ایک مخبر بیٹھا تھا. مجھے ڈر ہے کہیں انعام کے لالچ میں تمہارا پتہ نہ بتا دے, لہذا رات یہاں گزار دو. دونوں بچوں کو کوٹری میں بند کیا, باہر سے تالا لگا دیا. وہ دیر سے آیا, رات کو بہت دیر سے آیا حارث. پوچھا اس مومنہ نے دیر کیوں ہوئی؟ کہتا مسلم کے بچے قید سے نکل کے فرار ہو گئے, ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے, بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملے. کہتی ہے چھوڑ ان بچوں کا پیچھا, کچھ تو خوف کر خدا کا. نہیں سنی, سونے کے لیے لیٹ گیا کھا پی کے. اور ادھر چھوٹے شہزادی کی آنکھ کھلی رات کے ایک پہر میں, بھائی کا شانہ پکڑ کے ہلاتا ہے, بھیا اٹھو بھیا اٹھو. بڑا بھائی اٹھا, کہتا بھائی میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں آیا ہے. اللہ کا رسول ہمارے بابا سے پوچھ رہے بتاؤ میرے بچے کہاں ہیں مسلم. ہمارا بابا رو رو کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے دونوں بچے ظالم کی قید میں ہیں, تاریک زندان میں. اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو گلے سے لگا کے کہا مسلم اطمینان رکھو, ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے. بس عزاداران حسین. بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا. گریے کی آواز بلند ہوئی, حارث ملعون کی آنکھ کھلی, چونک کر کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوں گے. تلوار نکال کے کہتا ہے نہیں, یہ آواز میرے گھر سے آتی ہے. اس کوٹری کے قریب آیا, تلوار سے قفل کو توڑا. اب جو ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا, جیسے ہی دونوں بچوں پہ نگاہ پڑی تیش میں آگے بڑھا, ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. سر پر چہرے پر اتنی ضربیں ماری دونوں بچوں کے چہرے لہولہان ہو گئے, کتنے ہی دندان مبارک ٹوٹ گئے. غصے میں کہتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو, میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا. دونوں کے پیروں کو رسی سے باندھا, گھسیٹتا ہوا نکلا. یہ مومنہ پیچھے پیچھے چلاتی جاتی ہے میں اپنا مہر بخشتی ہوں, میں جو چاہے گا انعام دیتی ہوں. ارے ان بچوں کو چھوڑ دے, میں نے امان دی تھی, کہا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ابن زیاد کے دربار میں میرا منصب بلند ہوگا. غلام بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے. آئے نہر کوفہ پہ, اسی مقام پہ, یعنی جہاں قبریں ہیں اس کے ساتھ ہی آیا ہے. ساحل پر
पहुंचा के गुलाम से कहते हैं इनके सर कलम कर दे। गुलाम आगे बढ़ा, बच्चों ने देखा क्या बिलाल हबशी की कौम से है। वो चौंक कर कहता है तुम बिलाल को कैसे जानते हो? कहा हमने देखा नहीं लेकिन सुना है हमारे जद रसूल खुदा का मुअज्जिन था। कहा तुम रसूल खुदा के खानदान के हो? कहा हाँ हम रसूल खुदा के खानदान के हैं, हम मोहम्मद अरबी के पोते हैं, हम अली के पोते हैं, हम अकील के पोते हैं। तलवार फेंक दी, नहर में छलांग लगा दी। ये जुल्म नहीं कर सकता, ये जुल्म नहीं कर सकता। खानदान रिसालत के मासूम बच्चों पर तलवार नहीं चलाऊंगा। बेटे से कहा आगे बढ़। माँ कहती है दूध नहीं बख्शूंगी। अगर वार किया, बेटा भी पीछे हट गया, झुंझला के तलवार लेकर आगे बढ़ा। वार करना चाहता था, ये मोमिना दरमियान में आ गई, शाने पे तलवार लगी, जख्मी होके एक तरफ गिरी। दोनों बच्चों को शहादत का यकीन हुआ। कहते ठहर, अरबों का कायदा है 3 बातें रखी जाए, एक बात मानते। कहो बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा इब्ने ज़ियाद के पास ले चल, वो जो फैसला करे। कहा कबूल नहीं है। कहा हमें मदीने पहुंचा दे, हमारे चचा हुसैन के पास, तुझे ज्यादा इनाम दिलवाएंगे। कहा ये भी कबूल नहीं। कहा अच्छा फिर तीसरी बात मान ले, इतनी मोहलत दे दे हम 2 रकात नमाज पढ़। बस अज़ादारो, दोनों बच्चे नमाज में मशगूल हुए। इस मलून ने पहले बड़े भाई के सर पे वार किया, सर तन से जुदा किया। अपने साथ एक थैला लाया था, सर को थैले में डाला, जिस्म को नहर के हवाले किया। छोटे भाई ने अपने आप को बड़े भाई के खून में करवटें लेने लगा और उस चिल्ला कर कहते भाई मुझे छोड़ कर ना जाना। उस बड़े भाई का बेसर का लाशा आब सथे आपके ऊपर ठहर गया। इस मलून ने दूसरा वार किया, छोटे भाई के सर को भी तन से जुदा किया, सर थैले में डाला और जिस्म को नहर के हवाले किया। दोनों बच्चों के बेसर के लाशें बगलगीर हुए, तहे आप बैठ गए। सुबह नमूदार हुई, मुसैयब के किसान निकले अपने खेतों में जाने के लिए। क्या देखा? कोई बीबी सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस साहिल पर बैठी रो रही है। आगे बढ़कर पूछा बीबी कोई कीमती सामान गिर गया, इजाजत हो हम निकाल दें? कहा हाँ, हारिस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकालो। अज़ादारा ने हुसैन, वो किसान उतरे, दोनों बच्चों के बेसर के लाशें निकाले। क्या देखा? वो बीबी दोनों लाशों के दरमियान बैठ गई। कभी सर एक के सीने पे रखती थी, कभी दूसरे के सीने पे रख के रोती थी। इन किसानों से कहती है तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चों के लाशें निकाले, इत्मीनान रखो, कयामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगी। वो हैरान होकर कहते बीबी आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमें जन्नत की बशारत देती हैं? नजरों से ओझल होने से पहले वो बीबी इतना कहती है मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी से